اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر، اس کی آیت ہیں 75 اور اس کے رکوع ہے 8، اور یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ پاک کو آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، بہت نالجبل ہے اللہ۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ تو آپ اللہ کی عبادت اس لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ سے کہ آپ جو ہے نا یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری گئی ہے آپ کے ساتھ، تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بہت اچھا فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو، اور بندگی، آپ بندے ہیں تو بندگی یعنی اپنے آپ کو بندہ بنا کے اللہ کے سامنے خالص پیوریفائڈ طریقے سے کرتے رہا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں سے کہہ دیں سن لو طاعت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے۔ پھر لوگوں سے بھی بول دو کہ طاعت یعنی اللہ کو فالو کرنا اور اللہ کی بندگی کرنا، بندگی میں سجدے کرنا خالصاً پیورلی اللہ کے لیے۔ اور جن کفار نے اللہ کے سوا بتوں کو دوست بنا رکھا ہے وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے یہ کہتے ہیں، جھوٹا جواز بول تو جھوٹا پروف دینے کے لیے کیا کہتے ہیں، ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دے۔ یعنی ہم بتوں کو اس بات سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتان جو نا ہم آپ کو اللہ کے قریب کر دیں، اس لیے کرتے ہیں بول کے اللہ کیا کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جس میں وہ انکار کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے۔ جو جھوٹا ہے وہ بڑا ناشکر گزار ہے۔ سمجھا بات؟ سمجھ گئے آیت؟ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اللہ ارادہ فرما تاکہ اپنے لیے اولاد بنائے، اگر اللہ پلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب فرما لیتا۔ جو اللہ تعالیٰ کریٹ کرا جو مخلوق، اس میں سے وہ جس کو چاہتا وہ اپنا بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ بول دیتا یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ پاک ہے، وہی اللہ ہے جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ سمجھ گئی بات کو؟ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے آسمان اور زمین کو صحیح تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، یعنی صحیح پلاننگ کے ساتھ بنایا۔ وہ رات کو دن پر لپٹاتا ہے اور دن کو رات پر لپٹاتا ہے، رات کو دن کو رات کے اوپر دن کو لاتا ہے، پھر دن کے اوپر رات کو لاتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو ایک نظام یعنی ایک سسٹم میں مسخر کر رکھا ہے، ایک سسٹم میں اس کو لگا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تابع کر دیا ہے۔ ہر ایک ستارہ اور سیارہ مقرر وقت کی حد تک اپنے مدار میں چلتا ہے۔ اب جیسا ستارہ ہے، ستارے کا مدار ہے، ایک رستہ ہے، مارس ہے، انہیں کیا کرتا ہے اپنا اس کا ایک مدار ہے، انہیں کیا کرتا ہے چلتے 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 جاتا ہے، پھر اس کو کیا آتا، اس کا کچھ ایک ٹائم رہتا جو الٹی چال چلنا پڑتا ہے، انہیں الٹی چال آدھے رستے تک آتا ہے، پھر اس کے مدار اس میں کیا کرتا ہے انہیں پھر سیدھی چال چلنا شروع کرتا ہے۔ ویسے حرکتوں سے یہ دنیا میں کئی چیزوں میں چینجز آتے ہیں، اس کے امپیکٹس اس زمین پہ پڑتے ہیں، سمجھا؟ ستاروں کی چال تو اللہ تعالیٰ فکس کر دیا ان کی چال، ان کا اپنے ایریا میں انہوں اپنی چال چلتے ہیں۔ خبردار وہی پورے نظام پر غالب، بڑا بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ
پورے نظام کے اوپر ڈومینیشن اللہ کی ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے تم سب کو ایک حیاتیاتی خلیے سے پیدا فرمایا، یعنی ایک جس میں زندگی رہتی، ایک خلیہ ہے، خلیہ وہ تو ایک جراثیم سے ہم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، پھر اسی جیسا جوڑ بنایا، اسی سے وہی خلیے سے اس کے ویسا اس کا جوڑ بنا دیا، پھر اس نے تمہارے لیے 8 جاندار جانور مہیا کیے، کتنے؟ 8 جاندار، یعنی جو جان والے جانور اللہ تعالیٰ عطا کرے، وہ تمہاری ماؤں کے رحموں میں ایک تخلیقی مرحلے سے اگلے تخلیقی مرحلے میں ترتیب کے ساتھ تمہاری تشکیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اماں کے پیٹوں میں ایک لیول سے ایک ٹائم سے ایک ٹائم تک ایک لیول ہوتا ہے، پھر اگلا تخلیق دوبارہ کریشن وہ لیول کے بعد کا پھر وہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سسٹم سے ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر کرتا ہے، جیسا ایک مہینے میں یہ ہوا، دوسرے مہینے میں بچہ بیبی ایسا ہو گیا، تیسرے مہینے میں اس کے کان آ گئے، ناک آ گئے، ایسا ایک لیول سے دوسرے لیول تک اللہ تعالیٰ کریٹ کرتے ہیں۔ اس عمل کو 3 قسم کی تاریک پردوں میں مکمل فرماتا ہے۔ وہ جو عمل کرتا ہے نا، وہاں پہ اندھیرے والے پردے رہتے، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا اندر پیٹوں میں ماں کے، تو وہ 3 پردوں میں یہ کام کرتے ہیں، ملائکہ کرتے ہیں 3 پردوں میں اللہ کے حکم سے۔ یہی تمہارا پروردگار ہے جو سب قدرت و سلطنت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تخلیق کے یہ مخفی حقائق جان لینے کے بعد بھی تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ظاہر کر دیا کہ کیسا کریٹ ہوتے ہو تم، اس کے باوجود جب یہ نالج آ گئی تمہارے کو کیسا کیسا ہوتا، سیکریٹ باتیں بھی اللہ تعالیٰ تم کو بتا دیا، اس کے باوجود بھی تم کہاں بہکتے پھر رہے ہو، بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اللہ کا سوال ہے ہم سے۔ اگر آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم کفر کرو گے، یعنی یہ بات کو نہیں مانو گے، تو اللہ بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے بارے میں، جو کوئی نہیں مانتا اللہ کو پرواہ ہے اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ ڈزن کے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر و ناشکری پسند نہیں کرتا، جو اللہ کے بندے ہیں اس کے قریب لوگ آئے ان کے لیے کفر اور ناشکری وہ ان سے نہیں پسند کرتا۔ اگر تم ناشکری کرو تو اسے تمہارے لیے، اگر تم شکر گزاری کرے تو تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اگر ہم شکر گزار بندے بنے تو ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے پسند کرتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جو وزن اٹھانے والے، میرا بوجھ میری پیٹھ پہ میں اٹھا لیتا ہوں، میں فلاں کا اور ڈال نہیں سکتا، میری کیپیسٹی میں نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا، اللہ تعالیٰ دکھا دے گا تم کیا کیا کرتے تھے، تم بھول گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے پریزنٹ کر دے گا، تم دنیا میں یہ کرتے تھے، دکھا دے گا۔ بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں میں جو چھپا کے بیٹھے ہوئے لوگ پلاننگ کر لیے، کسی کو بول رہے ہیں کچھ بھی، اب کیا کروں گا، نیکسٹ اسٹیپ یہ لوں گا، نیکسٹ اسٹیپ وہ لوں گا، وہ اپنے آپ میں سوچتے رہتا ہوں نا، اس سب باتوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ نوز واٹ آئی ایم پلاننگ۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو کی طرف اس طرح رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے، جو تکلیف آئی تھی اللہ اس کو بچا لیا، نکال لیا، نعمت دے دیا، تو پہلے جو تکلیف ہوئی تھی اس کو بھول جاتا ہے، بندہ کرتا ہے ایسا دنیا میں، جس کے لیے وہ پہلے دعا کرتا تھا، یعنی وہ ہو گئی، قبول ہو گئی، اس کا کام ہو گیا، اور پھر کیا کرتا ہے اس کے بعد، پھر اللہ کے لیے بتوں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔
اب بھول گیا، مستی میں آ گیا، اب جو مرضی میں آیا کرتا ہے. پھر اللہ کے لیے بتوں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی راہ سے بھٹکا دے. دوسروں کے سامنے ایسے حرکتیں کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ غلط راستے پہ لے کے آئے. فرما دیجیے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے کافر، تو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا ظاہری فائدہ اٹھا لے تو بے شک دوزخیوں میں سے ہے. یعنی تھوڑا جو دکھ رہا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کافروں کو بول دو تھوڑا فائدہ اٹھا لے تو، مگر تو حقیقت میں دوزخیوں میں سے ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بھلا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ مومن جو رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نماز میں حالت میں قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. فرما دیجیے اے رسول مکرم، جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر نہیں ہو سکتے. جو نالجبل ہے اور جو جاہل ہے وہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. سمجھا بات کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ یہ مشرک جو ہے انہیں مومن کے ساتھ کیسا برابر ہو سکتا ہے؟ وہ مومن جو رات کو قیام میں کھڑے رہتا ہے نماز میں اور سجدے کرتے رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کو پکارتے رہتا ہے، یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے لیے اگزامپل بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا نالج رکھنے والا، علم رکھنے والا، جو علم نہیں رکھنے والا، کیا سب برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، دوسرے لوگ تو نہیں کرتے. آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے محبوب مکرم، میری طرف سے آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ اپنے رسول جو محبوب مکرم ہے رسول اللہ، ان کو بول رہے کہ اللہ کی طرف سے بول دو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈر رکھو، فرما بردار ہو جاؤ. سمجھا؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں صاحبان احسان ہوئے، یعنی یہ کام جو نیک کام کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ صاحبان احسان بولتا ہے، احسان کرنے والے. صاحبان احسان ہوئے بہترین صلح ہے اور اللہ کی سرزمین بڑی ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے پورا کیا جائے. بہت کچھ جگہ بغیر حساب کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کرے گا، اتنا دیا جائے.